اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ فجر سے پہلے اس عمل کو نہ چھوڑا کریں۔ آپ کی تونگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کے صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے اور سارا نظام بہترین چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صبح سانس لیتی ہے، وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سانس زندگی ہے، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا، بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے، اسے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، وَالصُّبْحِ تَنَفَّسْ، صبح کی سانسیں لے۔ صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا، اول وقت، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں۔ میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں، مالدار ہوں۔ وَالصُّبْحِ تَنَفَّسَ، یہی آیت ہے، اِذَا تَنَفَّسَ، ایک لفظ ہے، اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی۔ صبح میں رزق کا سانس ہے، صبح میں صحت کا سانس ہے، صبح میں جوانی کا سانس ہے، صبح میں رانائیوں کا سانس ہے، صبح میں فٹنس کا سانس ہے، اور صبح میں برکت کا سانس ہے۔ ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف، اس شہر میں جا کے رہے، مجھ سے کہنے لگے وہاں دن بہت بڑا ہے اور دن میں برکت ہے۔ میرے بھائی صاحب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے اصل میں لاہور میں دن کے 11-12 بجے اٹھتے ہیں، یہاں فجر کو اٹھتے ہیں، اس لیے دن بڑا ہے، اور فجر کی برکت سے دن میں برکت ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے، اور تسبیح خانے نے تو کمال کر دیا، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی، کہ فجر کی دعائیں پڑھائیں حیرت انگیز، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں لاجواب، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ پروگرام میں انہوں نے ایک بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا اور میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو رزق کی تونگری چاہتا ہے، رزق مال چاہتا ہے، جو رزق اور مال چاہتا ہے اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے اور چاہتا بھی حلال ہے، یہ شرط ہے، حلال، طیب، طاہر، اور وہ کریم شہنشاہ اس بات پہ قادر ہے، دے تو حلال دے، تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے چند بار، نماز کی طرف جاتے ہوئے۔ آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے، نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار آیت الکرسی پڑھے۔ مجھے کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے برکت، وسعت، تونگری، دولت، عزت، مال کے حیرت انگیز دروازے کھولے اور بہت باکمال دروازے کھولے۔ رب نے میرے لیے برکت اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں اس آیت الکرسی کی وجہ سے۔ اس میں ایک راز بتاتا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ رات بھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں راز بتایا کریں، میں نے کہا جب سوتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے، پھر بات مختصر کر کے چلا جاتا ہوں۔ رات کو آفات اور بلائیں اترتی ہیں، غور سے نکتہ سنیے گا، آیت الکرسی کا راز سنیے گا۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، بیکار نہیں کر رہے آپ۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ رات کو رحمتیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، آفات کا کچھ حصہ فجر تک رہتا ہے، رحمتوں کا حصہ فجر تک رہتا ہے۔ اگر وہ رحمتوں کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں، آفات، بلیات جو رزق کو کھا جائیں، جو صحت کو کھا جائیں، جو تونگری کو کھا جائیں، جو راحت کو کھا جائیں، جو نسلوں کو کھوکھلا کر دیں، جو گھروں میں چین سکون ختم کر دیں، جو ہماری زندگی میں روگ بھر دیں، جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر، غریب، منگتا، بھکاری کر دیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ آفات، وہ بلیات، جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں، اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے
وہ سارا حصہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے بندے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہم تونگر ہو جاتے ہیں، ہم مالدار ہو جاتے ہیں، ہم سخی بن جاتے ہیں، ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت اور عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں صبح ایک سانس لیتی ہے، اور سانس زندگی ہے، سانس کے بغیر زندگی نہیں۔ وہ سانس رزق ہے، صحت کا ہے، برکت کا ہے، رحمت کا ہے، راحت کا ہے، عافیت کا ہے، اور اس میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ طوفان، وہ بلائیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ ایک حصار، ایک حفاظت، ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا راز ہے۔ پھر اگلی بات، آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ جو بھی اسم اعظم نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے، آیت الکرسی کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں، یہ عمل میں حصہ ہے۔ آپ چونکہ تسبیح خانے میں ہیں، آپ کے یہ دونوں عمل قبول ہیں۔ سنتیں پڑھ کے گھر میں اور چلتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو عمل ہے قبولیت کا عمل ہے، اس کی وجہ ہے عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب درجات ہیں، عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ آپ آیت الکرسی جب پڑھ رہے ہیں، حفاظت کا انوکھا نظام ہے، اور اسم اعظم کی انوکھی تاثیر ہے، اور اسم اعظم کا انوکھا طاقت کا کمال ہے۔ اس اسم اعظم کی طاقت اور کمال کی برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، سارا دن کی حفاظت، سارے دن کا رزق اور سارے دن کی کفایت، ہر آفت، ہر بلا، ہر وبا، ہر دشمن، ہر وار اور ہر حاسد کا حسد، ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کیا نظام ہے انوکھا، کیا نظام ہے انوکھا۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے، جمعے کی نماز پہ آتے تھے۔ آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا جب بھی جمعے پہ آتے تھے، باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے۔ اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ آخری وقت میں فرمایا ایک راز ہے، بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا، جو امام سے پہل کرے گا رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی چیز میں، اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اللہ کے قریب تھا۔ قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے، تم بھی ایسا کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا۔ ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا، اور میں مرنے لگا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں خیال کرنا امام سے پہل نہ کرنا۔ بظاہر کوئی نظر کچھ نہیں آتا، امام سے پہلے آ جائیں بعد میں آ جائیں، نظر کچھ نہیں آتا پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے نظر کچھ نہیں آتا، رب کعبہ کی قسم اثر ہوتا ہے، تاثیر ملتی ہے، کمال ملتا ہے، رزق چھنتا بھی ہے ملتا بھی ہے، رحمت چھنتی بھی ہے ملتی بھی ہے، عافیت چھنتی بھی ہے ملتی بھی ہے، بیماریاں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، اور تونگریاں رزق عافیتوں کے دروازے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں فجر سے پہلے۔ اس لیے ہمارے بعض بزرگوں کو تجربات میں یہ بات سامنے آئی ہے، واقعات اور مشاہدات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فجر سے پہلے بہت سے معمولات بتاتے ہیں۔ کبھی بتاتے ہیں کہ 40 بار سورۃ فاتحہ میم کے وصل کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، کبھی کچھ اور عمل بتائے جاتے ہیں۔ فجر کے بعد آیت الکرسی، آیت الکرسی کا ہر لفظ اسم اعظم ہے، آیت الکرسی کا ہر لفظ اللہ کی شان، عظمت اور کبریائی ہے، آیت الکرسی کا ہر لفظ اللہ کی طاقت اور قوت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ فجر سے پہلے اس عمل کو نہ چھوڑا کریں۔
آپ کی تونگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کے صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے اور سارا نظام بہترین چلتا ہے، کیونکہ فجر کے وقت صبح سانس لیتی. پھر آپ نے فجر کے بعد ایک عمل کیا ہے، بسم اللہ علی دینی والا، سبحان اللہ و بحمدہ اور اللہم اجرنا. یہ عمل جو کیے ہیں یہ فجر کے بعد ایسے وقت میں کیے ہیں جہاں اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں اس وقت گاڑی سڑکیں صاف ہوں گی یا مصروف ہوں گی؟ ہاں، کیوں؟ اکثر نہیں ہوتے. اس طرح اللہ کا نظام ہے، اس طرح اوپر نیچے کا راستے بھی صاف ہوں گے. ہاں، رش نہیں ہوگا. اللہ رش سے پاک ہے. سارا جہان مانگے، سارا جہان لے، سارا جہان پل میں مانگے، میرا رب رش سے پاک ہے. اس میں رش نہیں ہوتا، اس وقت رش نہیں ہوتا اور رش کا وقت نہیں ہے اور اللہ کی قبولیت کا عین وقت ہے. پھر اگر فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے تو سورۃ یاسین اتنی سفارش اور اتنی توقع اللہ کی بارگاہ میں تعریف اور اتنی حیرت انگیز چیز ہے کہ جو مانگو مل جاتا. اچھا، یہ تو اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے، یہ اس بندے کا ہے جو اکیلا مانگتا ہے. اور جو اتنا بڑا مجمع سورۃ یاسین پڑھے اور پھر اللہ سے فریادیں مانگے کرے اور اللہ کے سامنے اپنا درد، اپنا غم، جیسے ابھی ہم دعا کریں گے، اللہ سے مانگے، میرا اللہ اپنی رحمت خاصہ سے عطا فرماتے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس بیمار آتے تھے اور بیمار آ کے رہتے تھے. شرط یہ تھی کہ فجر سے پہلے سارے جمع ہو جائیں، فجر سے پہلے سارے بیمار جمع ہو جائیں. اور یہ چیز میں نے خوارزم میں ایک شہر ہے نوراتا، وہاں لوگ نوراتیں آ کے گزارتے ہیں. نوراتا شہر، نوراتا شہر کے ساتھ ایک بابا جی ہیں، کیچر ماس بابا، کیچر ماس بابا، وہاں کی زبان میں کوئی نام ہوگا. میں وہاں گیا، لوگ ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں. ایک اللہ والے سے ان کے پاس بیمار آتے تھے، 9 راتیں گزارتے تھے. کوئی 9 راتیں گزارتے تھے، کوئی 19 راتیں گزارتے تھے، کوئی 29 راتیں گزارتے تھے. 9 راتیں، 19 راتیں، کیس بیمار زیادہ ہوتا تھا، 29 راتیں گزارتے تھے. اچھا، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی شرط ایک تھی، اور وہاں بھی میں نے یہ دیکھا وہاں بھی یہی شرط تھی. کیا وہ شرط؟ یہ تھی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھ جانا ہے حضرت کے پاس. حضرت نے معمولات کروانے، ایسے آیت الکرسی، فاتحہ پڑھوانی ہے، ذکر کروانا ہے، تسبیحات کرانی ہے، پھر فجر پڑھنی ہے. پھر فجر پڑھنے کے بعد سب کو سورۃ یاسین پڑھانی ہے اور دعائیں پڑھانی ہے. پھر ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا ان میں ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا جو صاحب دعا تھا. پھر وہ دعا کراتا تھا اور سارے آمین کہتے تھے لمبی دعا کراتا تھا اور گڑ گڑا کے دعا کراتا تھا اور فرماتے تھے یہ ذکر ہے، جاؤ سارا دن پڑھو اور پھر دوسری رات صبح ہمارے پاس پھر ایسے آئیں. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس کوئی مریض لا علاج لے جائیں، صحت یاب ہو جاتا ہے. ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی جادو کا جکڑا ہوا لے جائے، اس کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا کوئی نظر بد اور حسد کا مارا ہوا لے جائیں، جس کو معالج ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، اب اس کا علاج صرف موت ہے، وہ صحت یاب ہو کے آتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی لولا لنگڑا اندھا کانا اپاہج لے جائیں، ٹھیک ہو جاتا تھا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی مرضوں، قرضوں، بیماریوں، مشکلوں اور معذوریوں اور مجبوریوں کا ایسا مارا ہوا کہ زبان سے نہیں نکال سکتا، اندر روگ اس کو کھائے جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اس کی بنیادی وجہ وہ صبح کو جو سانس ہے نا، جو صبح سانس لیتی ہے اور پھر سانس نکالتی ہے، اور جو سانس نکالتی ہے وہ صبح بیٹھنے والے وہ سانس اپنے اندر لے لیتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مچھلی لایا، ٹکڑے ٹکڑے مچھلی، کہا آگ پہ بھونتا ہوں آگ نہیں لگتی. اللہ نے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی. مچھلی بولی یہ تو مجھے دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، دنیا کی آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ پہ نہیں جلا سکتی. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، مجھ پہ تو جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرے گی. میں کیوں؟
کہا ایک بندہ درود پاک پڑھتے پڑھتے دریا ندی کے کنارے آیا، اس نے وضو کیا، اور وہ کلی جو وضو والا پانی تھا، منہ والا پانی تھا، کلی کے ذریعے جب پانی میں پھینکا، مچھلی کہنے لگی مجھے اس وقت پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا، اب درود والا پانی میرے اندر ہے، یہ مجھے آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلائی۔ یہی کچھ جب صبح سانس لیتی ہے اور سانس نکالتی ہے، آپ جیسے سحر خیز، آپ جیسے صبح اٹھنے والے، صبح پانے والے اس سانسوں میں سے حصہ لیتے ہیں، اور وہ برکت کا سانس، رحمت کا سانس، درازی عمر کا سانس، صحت اور فٹنس کا سانس جب آپ کے اندر جاتا ہے، رزق، تونگری، برکت، وسعت، عزت کے دروازے کھول دیتے۔ تسبیح خانے سے لینے کیا آئے ہیں؟ نادان ہوگا جو کہے گا کہ تسبیح خانے میں تو گیا کیوں تھا، کیا ملا تجھے؟ اسے کہا ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار آ کے دیکھ، ایک بار آ کے کرتے ہیں مالا مال، دامن پھیلا کے دیکھ، آ تو صحیح، یہاں کے نظام کو سمجھ تو صحیح۔ دور بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور کہتے کیا پایا تیرے پیر نے، کیا دیا؟ یہ نور، یہ رحمتیں، یہ برکتیں کہاں ملتی، کیسے ملتی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ آپ کے گھر کے کتنی آنے والی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ایسے ٹلتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ بھیرا سرگودا کے ساتھ ایک شہر ہے بھیرا، میں بھیرا میں تھا 88 میں، 1988 میں اگست تھا، وہاں ایک درویش کی ایک بات میں نے آنکھوں سے دیکھی اور سنی، اور اللہ والوں کے حلقے میں بیٹھتے تھے، اعمال کرتے تھے، صبح والے یہی اعمال، چھال آئی، سیلاب آیا، اور اچانک ساتھ دریا ہے چناب، اچانک جو دریا چناب ہے نا، جہلم جزاک اللہ، جہلم دریا ہے، بڑا دریا ہے، وہ جو دریا کا طوفان آیا، اب سننے کی بات ہے، لوگ اسے کہتے تھے، اس کا نام تھا اللہ دیا، اللہ دیا، مجھے یاد ہے، چھوٹے سے قد کا بندہ تھا، عشق تھا اس کو، اسی طرح جیسے آپ کو عشق ہے تسبیح خانے سے، عشق تھا۔ اللہ دیا تو کہنے لگا، لوگ اعتراض کرتے، اللہ دیا کیا کرتا ہے، کیا ملتا ہے، تیرے گھر کی مسجد میں نہیں ہے تجھے، یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا، وہاں کو تجھے خاص سونے کے لقمے، ہیرے کی نیوالے ملتے ہیں۔ اللہ دیا چپ ہوتا تھا، اللہ دیا چپ ہوتا تھا۔ اللہ دیا گیا ہوا تھا ایک اللہ والے کے ہاں رمضان میں، رمضان کی بات ہے، طوفان آیا، بہت سخت طوفان آیا، بارش اور پھر دریا کا طوفان آیا، جو بھی آیا نا مکان چیز برباد ہو گئے۔ اللہ دیا کا بھوسا پڑا ہوا تھا، بہت بڑا ڈھیر، اور اللہ دیا نے بھوسا رکھا ہوا تھا، یہ بھوسا میں بیچوں گا، اوپر لیپ کے بھوسا رکھا ہوا۔ طوفان نے بھوسے کو اٹھایا نیچے سے، بھوسا ہوا تیرتا ہوا گیا، اونچی جگہ بھوسا رکھ کے طوفان چلا گیا، بھوسے کا نا ڈھیر، میں نے خود دیکھا ہوا بھوسے کا ڈھیر، میلوں دور پڑا ہوا تھا، طوفان اس کو اٹھائے لے گیا، جہاں اونچی محفوظ جگہ تھی بھوسے کا ڈھیر وہیں رکھ، اور طوفان پانی کا چلا گیا، سب کے مکان ہر چیز برباد ہو گئے۔ سانپ بہت نکلے تھے اس وقت، کئی لوگوں کو سانپوں نے کاٹا تھا، میرے سامنے بھوسے کا ڈھیر تھا، طوفان نے اٹھایا رکھا، اب سارے بھاگے، ہر چیز اپنا اسباب ختم۔ اللہ دیا کہنے لگا تیرا بھوسا ہونے کا گیا، جا پیر سے لے آ۔ میری وجہ سے نہیں، ان اعمال نبوی کی وجہ سے، ان مسنون اعمال کی وجہ سے۔ ہاں بندے کے پاس یقین اللہ دیا جیسا ہو، اللہ دیا جیسا یقین۔ ساری جہان کہتا ہے اللہ دیا کیا کرتا ہے، تیرا وقت ضائع کرتا ہے، تو ایسے کرتا ہے، اعتراضات ہی اعتراضات۔ اللہ دیا سر جھکا، اپنی منزل کا سچا، اپنے مقصد کا سچا، اپنے عزم کا سچا، بولو اپنی منزل کا سچا، اپنے مقصد کا سچا، اپنے عزم کا سچا، پھر کہیں اپنی منزل کا سچا، اپنے مقصد کا سچا، اور اپنے عزم کا، یہ اللہ دیا تھا۔ اب اللہ دیا نے کہا بھوسا ہونے کا رل گیا، 2 دن کے بعد پتا چلا، ایک بندہ کہنے لگا اللہ دیا تیرا بھوسا تو فلاں جگہ پڑا ہے، اور لیپا بھی اسی طرح ہے، اور جو تیرے بھوسے کے اوپر لپائی تھی اس میں دراڑیں بھی نہیں پڑی، سارا بھوسا پانی نے نیچے سے یوں اٹھا آرام احتیاط سے رکھ کے السلام علیکم۔ ہاں یہ جو آپ سارا دن بیٹھ کے اعمال کرتے ہیں، اور شوق سے کرتے ہیں، اور جذبے سے کرتے ہیں، اور قدم قدم پہ نیکی کے دسترخوان لگتے ہیں،
آپ عزت عظمت حرمت سے ان کو سینے سے لگاتے ہیں، میرا اللہ غیب سے مدد کے دروازے کھولتا ہے اور غیب سے عافیت کے دروازے کھولتا ہے اور آپ کے گھروں کی مال جان کی حفاظت کرتا ہے، رحمت برکت کی حفاظت کرتا ہے، عطا اور شفقت کا نظام بناتا ہے۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ سارا دن میں کمائی کیا کر رہے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے بولوں کو آپ عظمت سے لیتے ہیں، ڈھیلا ڈھالا نہیں لیتے۔ کوئی ٹیک لگا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے اور عمل چل رہا ہے، میرا اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، تسبیح خانے میں جیسے وقت گزار کے آیا تھا گھر میں حالات ویسے پائے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی تسبیح خانے میں ہم نے وقت جیسے گزارا تھا وہاں حالات ویسے دیکھے، لوگوں کی مزید تانے سننے پڑے، احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کو جیسے دیا تھا اللہ نے ویسے لوٹا کے دیا۔ آخری ایک بات یاد آئی، مضامین کھل رہے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں حافظ انور صاحب، ان کے والد صاحب تھے، بڑی لمبی عمر تھی ان کی، 70 ہزار کلمے کا نصاب میں مجھے بھی ہدیے کئی دیے، پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے کلمہ، اور 70 ہزار کا نصاب اپنے پاس سنبھال کے رکھتے تھے، 70 ہزار کا نصاب اپنے پاس سنبھال کے رکھتے تھے۔ کہنے لگے میرا ایک جاننے والا تھا، اس کے بیٹے کو کوئی اللہ والے لے گئے، اللہ والے محفل کے لیے، باپ چور تھا، باپ چور، آپ جیسے گھر سے نکلے اور آپ نے دعائیں مانگی گھر کے لیے، اسباب کے لیے، اپنے گھر کے نظام کے لیے، گھر سے دعائیں مانگی، اعمال کیے، اور آپ دعا نہ بھی کریں یہ اعمال آپ کے گھر نسلوں کو۔ کہنے لگے ہمارے گھر کے قریب سے گزرا کوئی مشکی تھا کالا، اس کو کھا گیا، تھا سمجھدار کے زہر نے کر گیا، شور کیا، او لوگوں رات کا وقت، اور کسی کی بھینس چوری کر کے لے جا رہا تھا، بھینس کا رسہ بھی ہاتھ میں تھا۔ اب ذرا میں راز بتا رہا ہوں آپ کے قیام کا، جاگ کے خواتین بھی آپ بھی سن لیجئے گا، میں راز بتا رہا ہوں آپ کے قیام کا۔ یہ مجھے چاچے قادر بخش نے خود بتایا، اس وقت بڑی لمبی عمر تھی ان کی، میں نے ان سے کئی کلمے کے نصاب ہدیہ لیے، مجھے کہنے لگے رجدہ ہیں، رجدہ بھی ہیں، جب بھی آتا ہے کلمے کا نصاب دو۔ کہنے لگے شور کیا، شور کر کے کہنے لگے لوگوں جلدی آؤ میں فلاں چور ہوں۔ لوگ آئے تو بھینس کہا یہ میں نے فلاں بندے کی بھینس چوری کی ہے، آپ مجھے جانتے میں فلاں چور ہوں، مجھے مشکی سانپ نے کاٹا ہے، زہر اثر کر گیا ہے، میں نے بچنا نہیں ہے، یہ میری وصیتیں ہیں، فلاں کی چوری کی اس کو لوٹانا ہے، فلاں کو دکھ دیا، وصیتیں سنتے رہو، سارے سنو، ایک ایک چیز کی وصیت کی، وصیت کرتے 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 کہنے لگتا ہے میرے بیٹے کی دعا مجھے لگی ہے، میرے کلمے کے گواہ رہو، چلا گیا۔ پہلے توبہ کی، ساری عمر چوریاں کرتے کرتے دھوکہ دیتے 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 آپ جیسا کوئی بیٹا اللہ کی محبتوں اللہ کی راہوں میں چلا تھا اور وہاں جا کے مانگتا تھا، اس کی دعاؤں کا اثر ہے باپ کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، موت سے پہلے توبہ کی اور کلمے والی موت نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر، قسمت کے سودے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تسبیح خانے میں قبول کرتا ہے، قسمت کے سودے ہوتے ہیں پھر جو تسبیح خانے میں آ کے قدردانی سے بیٹھتے ہیں، قدردانی سے رہتے ہیں، عظمت سے رہتے ہیں، تسبیح خانے کے در و دیوار کو چومتے ہیں اور تسبیح خانے کے در و دیوار کی اور یہاں کے لنگر، یہاں کے رہنے کی، یہاں کے ذکر اذکار کی، یہاں کے اجتماعی اعمال کی عزت کرتے ہیں، وہ قسمت والے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں بہت کچھ بھیج رہے ہیں، بہت کچھ بھیج رہے ہیں، اتنا بھیج رہے ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے۔